اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ماقبل آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کو، اپنے قدرت کو، اپنے خالقیت کو دلائل سے ثابت کیے۔ سمجھ آئی بات؟ اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو دلائل سے ثابت فرما رہے ہیں۔ اور لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی یہ باتیں جو بتا دیتا ہے یا قرآن کریم جو سناتا ہے یہ اپنے طرف سے بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ تو اگر واقعی اس طرح ہے تو تم بھی پیش کر لو۔ جب تم اس جیسے پیش نہیں کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا کلام ہے، اللہ کے کلام ہے۔ تو گویا یہاں سے ایک تو اثبات الرسالہ ہے، دوسرا بیان اعجاز القرآن ہے۔ کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم اللہ کے معجز کتاب ہے، اور قرآن کے اعجاز سے خود نبی کے نبوت کا اثبات ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ نبی کے نبوت کا اثبات ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں۔ پہلے بتایا کہ ریب اور شک میں فرق ہوتا ہے۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت کا پہلو بھی ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تہمت کا۔ تو بہرحال مشرکین یہی سمجھتے تھے کہ نبی خود اپنے طرف سے بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ایسا شک ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں فاتوا بسورتنا مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے متعلق جو ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پر، نزلنا علی عبدنا۔ عبد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں عبد کا نسبت اللہ کے طرف یہ نسبت تشریفی ہے، جیسے بیت اللہ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جس کا نسبت اللہ کے ساتھ باندھ لیا جائیں، جڑ جائیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ عزت مند بنتا ہے۔ ایک آدمی اس پر فخر کرتا ہے کہ میں حاکم وقت کا گارڈ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے گارڈ ہونے پر فخر اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس تک رسائی بلا واسطہ ہے۔ اللہ عبدنا، تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تشریفی ہے۔ نزلنا، تنزیل کہتے ہیں باب تفعیل، آہستہ آہستہ اتارنے کو۔ قرآن کریم کا نزول بھی تدریجاً ہوا ہے، 23 سالوں میں مکمل ہوئی۔ سمجھ آئی بات؟ پھر ایک تیسرے نقطہ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ عبدنا فرمایا، نزلنا علی رسولنا نہیں فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ مقام کیا ہے؟ رسالت کا ہے۔ اس میں علو شان بھی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن قرآن کا اسلوب یہی ہے
کہ جہاں نبی کا بڑے معجزات کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن نے عبد کا ذکر فرمایا رسول کے بجائے. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور کے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم کا نزول ہے. تو اس نے فرمایا نزلنا علی عبدنا. حضور کا ایک بہت بڑا معجزہ معراج ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ سبحان الذی اسری بعبدہ اسری برسولہ نہیں فرمایا. اس پہ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ ہے اس بات کے طرف کہ اللہ کو انسان کے عبدیت والے صفت بہت زیادہ پسند ہے. عبدیت والے صفت اللہ کو اس لیے کہ عبدیت میں تذلل ہے، عجز ہے، انکساری ہے. رسالت میں علو ہے، بلندی ہے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اور سب سے بڑا کامل بندہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں. جب رسالت کے ساتھ عبدیت بھی کامل ہو تو پھر اس کا نظیر پھر مخلوق میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. سمجھ میں بات آئی؟ اس نے فرمایا اعلیٰ عبدنا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد تعبد سے ہے. التعبد التذلل. تعبد کا معنی کیا ہے؟ تذلل. سمی المملوک عبدا لتذللہ لمولاہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ عبد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے آقا کے ہر حکم کے لیے حاضر باش ہوتا ہے، حاضر خدمت ہوتا ہے. کب حکم ہو جائیں اور میں بجا لاؤں. تو کسی انسان کے اندر اگر یہی صفت آ جائیں کہ اپنے مالک حقیقی کے متعلق، تو پھر سب سے اعلیٰ انسان یہی ہوگا نا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے اللہ کو بہت پسند ہے لفظ عبد. نزلنا سے کیا مراد ہے؟ مفسر نے آپ کو بتا دیا من القرآن انہ من عند اللہ. اگر کسی کو یہ شک ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اپنے طرف سے بنا کر پیش کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فاتو بصورت من مثلہ. کیا کرو؟ ایک صورت لے آؤ قرآن جیسے من مثلہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ من مثلہ یہ صفت ہے صورت کے. صفت ہے کس کے؟ صورت کے. مثلہ میں ضمیر راجع ہے نزلنا کی طرف، ما نزلنا کی طرف. کس کی طرف؟ من مثلہ میں من تبعیضیہ ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ یا تبیین کے لیے، وضاحت کے لیے، یا زائدہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے فاتو بصورت مماثلۃ للقرآن فی البلاغۃ وحسن النظم. قرآن جیسے لاؤ، بلاغت اور فصاحت بھی اسی طرح ہو، معنی اور مفہوم بھی اعلیٰ معیار کا ہو، قصص ماضیہ کو بھی کما حقہ بیان کریں، امثال اور مواعظ میں بھی کامل ہو. سمجھ نہیں ہے بات؟ قرآن صرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کلام معجز نہیں ہے کہ الفاظ اس کے جو ہے بڑے خوبصورت ہیں، تمام عربی قواعد کے بالکل نہیں، معنی اور مفہوم پر دلالت میں بھی اعلیٰ معیار کے ہیں. جو واقعات قرآن نے بیان کیے امم ماضیہ کے، اور وہ بھی اسی طرح ہے، بے مثال ہے، جس طرح کوئی پیش کر نہیں سکتا. جو واقعات اور امثال اور مواعظ قرآن نے ذکر کیے ہیں اس جیسے کوئی پیش نہیں کر سکتا. انہیں ہر لحاظ سے قرآن کلام معجز ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی. اس نے فرمایا
فاتو بصورت من مثلہ، اے المنزل جو نازل کیا گیا ہو. اور فرما رہے ہیں کہ وَمِن لِلْبَيَانِ، من کیا ہے؟ وضاحت کے لیے. اے ہی مثلہ فی البلاغت وحسن النظم والاخبار عن الغیب، تین چیزیں ذکر فرمائیں. بلاغت میں، بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہو، وحسن النظم، اس کے الفاظ خوبصورت ہو، جملے خوبصورت ہو. والاخبار عن الغیب، ایسے باتیں اس میں ہوں جو غیب کے باتیں ہیں، کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا ہے، انسان مخلوق. سمجھ آئی بات؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کو، بلکہ دنیا کفر کو چیلنج کیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا کیا؟ تو اس آیت میں تو اللہ فرماتے ہیں فاتو بصورت من مثلی. بات سمجھ میں آئی نا؟ فاتو. دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل لئن اجتمعت الجن والانس، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اور الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم بعضا ظہیرا. ایک دوسرے کے معاون بھی بن جائیں، صرف انسان نہیں جنات بھی ساتھ دیں، پھر بھی قرآن جیسے نہیں لا پائیں گے، قرآن جیسے نہیں لا پائیں گے. دوسرا ایک میں اللہ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود اپنی طرف سے بنایا. اللہ فرماتے ہیں قل فاتو بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ نا، مفتریات، تم نے بنا کے پیش کی ہو. فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جس کو بلانا چاہتے ہو مدد کے لیے دنیا کے ہر طاقت کو بلاؤ. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس میں 10 صورتوں کا ذکر ہے. اس میں کیا ہے؟ 10 صورتوں. پھر تیسرا آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا قل فاتو بصورت مثلی. ایک صورت لے آؤ، یہ مرحلہ وار ہے. تو وہ باقی آیتیں جو ہے یہ جو 3 ہیں یہ اہل مکہ کو چیلنج کیا گیا، اور یہ اہل مدینہ کو، اور یہ چیلنج، یہ بیان عجز، یہ مرحلہ وار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سارے عرب کو فرمایا کہ قرآن جیسے ایک کتاب تم بھی پیش کر لو. بات آیا؟ جب اس سے وہ عاجز ہو گئے، اس سے کیا ہو گئے؟ کیونکہ یہی فرمایا نا فاتو الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، یعنی قرآن کریم جیسے ایک کتاب سب مل کے پیش کر لو. جنات بھی ساتھ ہو جائیں، انسان بھی ہو، سارے مخلوق جمع ہو کر عاجز ہو گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتو بعشر سور. چلو، عرب کے 10 بڑے قبائل تھے جو اعلیٰ پائے کے فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے. ان میں شعراء ہے، فصحاء ہے، بلغاء ہے. اللہ نے فرمایا ایک قبیلہ ایک سورت کا ذمہ داری لے لیں، ایک قبیلہ ایک چھوٹی سورت کا ذمہ داری لیں. اس سے بھی عاجز ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں فاتو بصورت مثلی، سارے مل کے ایک سورت پیش کر لو. سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے علماء کو بھی بلاؤ، تم اپنے خداؤں کو بھی بلاؤ. سمجھ نہیں آئی بات؟ جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مددگار ہیں، ما فوق الاسباب ہمارے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، بلاؤ ان کو. مفسر فرماتے ہیں وَالسُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخِرٌ،
سورت کہتے ہیں قطعۃ من الکلام، کلام کے ایک حصے کو جس کے ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو اور کم از کم 3 آیتوں پر مشتمل ہو، کم از کم۔ ہاں بھائی یہ ساتھ جو والا بیٹا ہوا ہے جو سو رہا ہے، ہاں ان کو کھڑے ہو جا جلدی کر۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ باقل 3 آیات، 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ کتنے ہو؟ 3 آیتوں پر۔ اصل میں سورت قوت کے معنی میں، سورت کس کے معنی میں؟ ہاں قوت کے معنی میں ہے۔ اور سورت الاسد کہتے ہیں قوت الاسد، شیر کے طاقت کو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس اعتبار سے سورت کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا، اس کے اندر بھی قوت ہوتا ہے کیونکہ آیت سے یہ زیادہ قوت رکھتا ہے، کیونکہ 3 آیتوں سے مل کے سورت بنتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو بہرحال یا یہ ہے کہ یہ صورت میں یہ قوت کے معنی میں ہوگا جب واو اصلیہ ہو، صورت میں واو کیا ہو؟ حرف اصلی ہو۔ اور اگر یہ واو حمزے سے بدل ہو کر آیا، بات سمجھ میں آئی نا، حمزے سے بدل ہو کر آیا ہے تو پھر اس صورت میں صورت کہیں گے هو البقیۃ من الشیء، کسی چیز کا جو باقی رہ گیا ہے، دوسروں سے الگ کیا ہوا۔ صورت کو بھی صورت اس لیے کہتے ہیں کہ صورت میں مفرزۃ من غیرہا، یہ صورت دوسروں سے مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، حصے کے اعتبار سے یہ الگ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب آگے فرما رہے ہیں فاتو، اچھا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے خداؤں کو بھی بلاؤ۔ شہداء، شہداء کا معنی کیا ہے؟ مفسر معنی کر رہا ہے آلہتکم، کیوں؟ اس لیے شہید معنی حاضر ناظر کی ہے، شہید معنی کس کے ہیں؟ اور یہ اپنے خداؤں کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، جب بھی ہم پکاریں گے تو ہر جگہ آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ، سمجھ نہیں ہے بات؟ کیونکہ شہید بھی، شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر۔ گواہ کو گواہ شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود ہوتا ہے، عینی شاہد ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے شہداء معنی آلہہ کی۔ آلہتکم التی تعبدون، التی تعبدونہا، وہ الہ تم جن کا عبادت کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یا ان کو شہید اس بنیاد پر کہیں گے، قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تمہاری عبادت ان لوگوں نے کی ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اے غیرہ، لتعینکم، تاکہ تمہارے ساتھ مدد کریں۔ تمہارے ساتھ کیا کریں؟ من دون اللہ، یہ بتا دیا ہے کہ دون یہاں غیر کے معنی میں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں، اپنے اس دعوے میں، کہ ان محمدا قالہ من عند نفسی، تم یہ کہتے ہو کہ حضور نے اپنے طرف سے یہ بیان کیا ہے، ففعلوا، تم کر لو یہ کام۔ فإنکم عربیون فصحا مثلا، کیونکہ تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو فصیح ہو نبی کی طرح۔ اگر نبی بنا سکتا ہے، ایک امی آدمی بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ بناؤ۔ دیکھو آگے ففعلوا، یہ کیوں نکالا مفسر نے؟ اس لیے یہ بتا دیا ان کنتم صادقین، شرطیہ ہے، اور ففعلوا ذالک، اس کے لیے جزا نکال رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا نکال رہا ہے؟ جزا نکال رہا ہے۔ وَلَمَّا عَجَزُوا مِنْ ذَلِكَ، جب اس سے یہ لوگ عاجز ہو گئے تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ نہ کر سکیں تو وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فِي مَا مَضَىٰ وَلَن تَفْعَلُوا فِي مَا يَأْتِي، بات سمجھ میں آئی نا؟ اب تک نہیں کر سکے تو لہٰذا یہ قیامت تک نہیں کر پائیں گے۔ اب تک نہیں کر سکے تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ لِيَعِظِكُمْ، کیونکہ تم عاجز ہو اس طرح لانے سے۔ وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدًا، کبھی بھی نہیں لا سکو گے، لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ، کیونکہ قرآن کا اعجاز بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اعتراضنا، یہ کیا ہے؟ جملے معترضہ ہے۔ مفسر یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، بات سمجھ میں آئے نا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یہ شرط ہے، اور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ یہ جزا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جزا ہے۔ اور شرط و جزا کے بیچ میں وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ جملہ ہے فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، تو پھر اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بالایمان باللہ، اللہ پر ایمان لا کے۔ جب یہ ثابت ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اگر انسانی کلام ہوتا تو پھر اس جیسے کوئی دوسرا بھی لاتا، کیونکہ دنیا میں کوئی کلام انسان کے ایسا نہیں ہے جس کا نظیر نہ ہو، جس کا مثال نہ ہو، جس کو کوئی چیلنج نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، اچھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرے اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کے ایندھن جو ہے لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، دنیا کے آگ وہ لکڑی کو جلاتا ہے، لیکن جہنم کے آگ ان میں ایندھن کے طور پر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے۔ پتھر سے کیا مراد ہے؟ انسان سے مراد تو جہنمی ہے، انسان سے مراد کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور حجارہ سے مراد کا اصنامہم منہا، وہ بت مراد ہیں، پتھر کے انہوں نے بنائے تھے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں تم اور تمہارے خدا حسب جہنم، جہنم تمہارے لیے کافی ہے۔ یہاں لہٰذا توبیخاً ان بتوں کو بھی جو انہوں نے بنائے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یا اس سے مراد حجارہ، یہ بتانا مقصود ہے کہ جہنم کے آگ بہت زیادہ خطرناک اور ہیبتناک ہوں گے۔ دنیا کے آگ جو ہے وہ پتھر پر اثر نہیں کرتا، لیکن آخرت کے آگ اس سے کئی گنا زیادہ۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نارکم ھذا جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کے آگ جہنم کے آگ کے 17واں حصہ ہے۔ دنیا کے آگ کے قریب ہم 1 منٹ کے لیے اپنی انگلی نہیں لے جا سکتے ہیں، اور جہنم کے آگ اس سے 70 گنا زیادہ شعلہ دار اور زیادہ گرم ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ لواحۃ للبشر، بات سمجھ؟ لا تبقی ولا تذر، سمجھ نہیں آئی بات؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں چوکیدار ہوں گے،
وہ بھی بدمزاج، کسی کی بات نہیں سنیں گے، کسی پر رحم ان کو نہیں آئے گا، رحم کے مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے نکال لیں گے، دیکھ کے ان کے اوپر کسی کے اوپر ترس نہ آئے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے مفسر فرماتے ہیں نا مفرط الحرارت، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی گرم ہوں گے یہ آگ۔ تتقد بما ذکر، انسان اور لکڑی کو جلائے گا۔ لا کنار دنیا، یہ جلے گا۔ لا کنار دنیا، دنیا کے آگ کے طرح نہیں ہوں گے۔ تتقد بالحطب، لکڑی سے جلتا ہے، یا اسی طرح اور چیزوں سے، ایندھن سے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جہنم کے آگ ایسے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حجارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الکبریت الاسود، حجارت الکبریت الاسود، وہ سیاہ رنگ کے پتھر ہوں گے جو عام طور پر چکمک میں استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اور بوئی ہوں گے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کو خاص کیوں کیا گیا ہے، ایسے خاص پتھر کو؟ اس لیے کہ عام پتھروں کے بنسبت اس کبریت اسود کے جو پتھر ہے اس میں 5 قسم انواع عذاب زیادہ ہوتے ہیں۔ 5 قسم کے انواع عذاب زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سرعت الانتقاد، سرعت ایک تو یہ ہے کہ وہ جلدی جلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سمجھ نہیں ہے بات؟ آگ جلدی پکڑ لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ نتن الریحہ، اس میں ایک خطرناک بدبو بھی ہوتا ہے جب اس کو جلاؤ گے۔ کیا ہوتا ہے؟ عام پتھر میں نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کثرت شدت الالتحاق بالبدن، کیا ہے؟ یہ جسم کے ساتھ چپکتا ہے۔ جب اس کو گرم کرو گے نا، پھر جسم سے چپک کے اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اور ایک قوت یہ ہے قوت حرہا، اس میں حرارت عام پتھروں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو خاص کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، یہ جہنم کے آگ تیار کیے گئے کافروں کے لیے۔ حیت للکافرین اے یعذبون بہا، اس سے کافر ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے جہنم کو اللہ نے اصل میں بنایا کافر کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں۔ مسلمان جائے گا بھی تو عارضی جائے گا، اس کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے جہنم۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ وہ گناہ گار ہو لیکن بالآخر جہنم سے نکلے گا۔ تو لہٰذا اصل ٹھکانہ کس کا ہوا؟ کافروں کی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ جملے مستانفہ ہے اعدت للکافرین، یہ حال لازمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حال لازمہ ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں یہ کافر کے ساتھ لازم ہے، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ بچ نہیں پاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن تخفیف کے بعد، قرآن کا اصول یہ ہے تخفیف کے بعد پھر بشارت ذکر کر رہے ہیں تاکہ دونوں پہلو سامنے آ جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈرانے سے سیدھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لالچ دیں اور ان کو ترغیب دیں تو وہ اثر کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اس لیے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دیں ان لوگوں کو
اخبر الذین آمنوا، بتائیں، بات سمجھیں نا. آمنو سے مراد یعنی رقوب اللہ، انہوں نے اللہ کی تصدیق کی، اللہ کی بات کو مانا. وعملوا الصالحات، یعنی عقیدہ درست کیا، اس کے بعد پھر عمل بھی صحیح کی. قرآن نے ہمیشہ ایمان کے بعد عمل صالح کو ذکر کیا ہے، اس لیے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ عمل صالح ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ایمان قیمتی خزانہ ہے اور عمل صالح اس کے لیے کیا ہے؟ حفاظتی تدبیر ہے. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر اعمال کے رکاوٹ کھڑے کرو چاروں طرف، دشمن پھر اس ایمان تک نہیں پہنچ پائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کو عمل میں جو ہے آپ کو پھسلائے گا، لیکن آپ کا ایمان پھر بھی محفوظ ہوگا، جو اصل سرمایہ ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو وعملوا الصالحات، تفسیر بیضامی میں ہے عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ما سبغہ الشرع وحسنہ. عمل صالح وہ نہیں ہے جو میں اور آپ خود اپنے طرف سے تجویز کریں. عمل صالح وہ ہے ما سبغہ الشرع، جس نے شریعت نے مقرر کیا، وحسنہ، اور شریعت نے اس کو اچھا کہا ہے، اللہ واللہ کے رسول نے کیا ہے اور اچھا بتایا ہے. آج اگر 14 صدی کے بعد کوئی آدمی یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی نیک کام ہے، تو وہ بدعت تو ہو سکتا ہے لیکن سنت اور عمل صالح نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ جیسے ایک آدمی قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھ لیں تو صحیح صاحب لازم ہوتا ہے. تو ایک دفعہ درود پڑھنے سے تو 10 دفعہ نیکیاں نازل ہو جاتے ہیں. تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا نا، تو صحیح صاحب تو نقصان کے وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اس موقع پر حضور نے درود نہیں. سمجھ میں بات آئی نا؟ ہر چیز کے موقع ہوتے ہیں اسی کے شریعت نام ہے اتباع کے، ابتدا کے نہیں کہ اپنے طرف سے کر لیں. شریعت نام کس کی ہیں؟ اتباع کے، ابتدا کے نہیں. سمجھ آئی بات؟ ہر چیز میں آپ سنت کے مطابق چلیں گے. حدیث میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میرے ہر امت جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو جانے سے انکار کر دے کہ میں تو جنت میں نہیں جاتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے بدبخت کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے بات مانتا ہے، میرے اطاعت کرتا ہے، جنت میں جائے گا. جو میرے نافرمانی کرے گا تو وہ زبانی نہیں، عمل سے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. عملاً جنت میں جانے سے کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، زبانی نہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اسی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ، ہر وہ قول اور فعل جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ پھر بدعت ہے. لأنه لو كان خیرا لسبقونا الیہ، اگر اس میں خیر کا پہلو ہوتا تو صحابہ کر لیتے اس کام کو. لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا الیہ، اس لیے صحابہ نے کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے چھوڑ دیا ہو. ہم کہیں کہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں کی تو ہم کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی تو ہم کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، دونوں قسم کے نفلی عبادات بھی اور فرائض بھی دونوں شامل اس میں. ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہوں گے. ان لہم جنات، بات سمجھ میں نا؟ جنات جمع کا صیغہ، کیونکہ جنت ایک نہیں ہوں گے، باغ ایک نہیں ہوں. جنت معنی ہے باغ کے ہیں. کس کے ہیں؟ چونکہ کئی باغات ان کو دیے جائیں گے. حدائق ذات شجرۃ، ذات شجر و مساکن. کیسے ذات شجر؟
درختوں والے ہوں گے، اور محلوں اور اسی طرح بڑے محلات والے ہوں گے، بڑے عالیشان مکانات ہوں گے، مساکن جہاں پہ لوگوں کا سکونت کی جگہ ہوتے ہیں. لہم جنات. آگے حدائق ذکر کیا. حدائق جمع حدیقہ کی اس باغ کو کہتے ہیں جس کو چار دیواری کے ذریعے سے بند کیا گیا. کس کے؟ تجری من تحت الانہار، جاری ہوں گے جس کے نیچے چار قسم کے نہریں. الانہار جمع کلایا، لیکن سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہروں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ شہد کے نہر ہوں گے، دودھ کے نہر ہوں گے، شراب کے نہر ہوں گے، پانی کا نہر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت الفردوس مانگو اللہ سے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اعلیٰ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انتظام کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ سینٹر میں واقع ہے. کیا ہے؟ وَمِنْهَا تُفَجِّرُ الْأَنْهَارِ. حضور فرماتے ہیں کہ چاروں نہروں کے سرچشمہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور وہاں سے پھر نہریں وہ باقی جنت کے منازل میں جاری ہوں گے، لیکن سرچشمہ کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس. سمجھ آئی بات؟ تجری من تحت الانہار اے تحت اشجارها وقصورها. تجری کا نسبت کس کی طرف ذکر کیا؟ نہر کی طرف. جاری نہر نہیں ہوتا، آپ پڑھ چکے ہیں مختصر المعانی میں. ہاں، نہارہ صائمن، نہارہ تو مجاز ہوتا ہے، بات سمجھ میں. یہاں پہ بھی فرمایا تجری من تحت الانہار، نہر جاری نہیں ہوتا بلکہ جاری تو پانی ہوتا ہے. سمجھیے، مجازن اس محل کی طرف نسبت کر دی. تحت اشجارها وقصورها. تحت کا مطلب کیا ہے؟ باغ کے نیچے. باغ زمین کے نیچے مراد نہیں ہے کہہ رہا ہے، بلکہ درخت کے نیچے مراد ہے. درخت ہوں گے اور درخت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے. المیاں فیہا، اس میں والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء. نہر اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے. لأن الماء ینہرہ، تو نہر اس لیے کہتے ہیں کہ پانی اس کو کھودتا ہے. جب مسلسل پانی بہہ جائے نا تو مٹی لے جاتا ہے، اس کو بڑھاتا جاتا ہے. اور یحفرہ و اسناد الجری الیہ مجازنا، جریان کے نسبت جو ہے نہر کی طرف یہ مجازن ہے، ورنہ جاری پانی ہوتا ہے، نہر جاری. اس لیے جنت تو بے نظیر چیز ہے نا، بے مثال. اس سے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو دل چاہے گا وہ ملے گا، جو دل چاہے گا. عادت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کان نے سنا نہیں ہوگا، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا. کبھی سمجھ نہیں آئی بات. کلما رزقوا منها، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا جنتیوں کو، اطعموا من تلک الجنات، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، اور کسی خاص قسم کے رزقاً رزقا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جیسے ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. اس میں دو احتمال ہے. ایک تو مفسر کہہ رہا ہے قبلوں سے مراد یہ قبلہ فی الجنہ، غلمان خادمین جنت چیزیں لا کے پیش کریں گے بڑے عمدہ انداز سے. ایک پل رکھا تو وہ کھائیں گے، پھر اس کو اٹھانے کے بعد پھر دوسرا پل آئیں گے، وہ بھی اس جیسے ہوگا دیکھنے میں. جنتی کہیں گے یہ تو ابھی ہم کھا چکے ہیں، یہ تو ابھی. تو وہ کہیں گے کھا تو چکے ہیں لیکن اس کے مزہ چکھ کے دیکھیں. دیکھنے میں تو ایک جیسا لگتے ہیں لیکن کھا کے تو دیکھیں. دیکھنے میں ایک ہوں گے لیکن
ذائقہ ہر پھل کا الگ الگ ہوں گے، جیسے مفسر کہہ رہا ہے اے قبلہ فی الجنہ لتشابہ ثمارہا، کیونکہ پھل ایک جیسے ہیں. یا من قبلوں سے مراد من قبلوں فی الدنیا، دنیا میں یہ جو پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس آخرت کے پھل کا ایک نمونہ ہے. سیب بھی انگور بھی اسی طرح ہوں گے، دیکھنے میں تو اس طرح لگیں گے لیکن ذائقہ وہ مثالی ہوگا جس کا کوئی نظیر نہیں ہوگا، ذائقہ ایک جیسے نہیں ہوگا. وہ اتو بھی متشابہہ، دیا جائے گا ان کو، اے جی او بالرزق، ان کو لائے جائیں گے رزق، متشابہن ایک جیسے ہوں گے، یشبہ بعضہ بعضا لونا، رنگ کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے، وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، ذائقہ مختلف ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ذائقہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے اس جنت میں بیویاں بھی ہوں گے. دیکھیں نعمتیں سب ہو لیکن ساتھی نہ ہو تو پھر بھی آدمی پریشان رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ شریک حیات ہوں گے، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں ملیں گے، اور دنیا کے بیوی اگر اس کے ساتھ وہاں ہے تو وہ ان 70 حوروں کے سردار بنے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مِنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا، ازواجن انہیں 70 تو حور ہیں اور دنیا کی بیویاں بھی. مطہرۃ، وہ عورتیں وہ بیویاں جو ہے پاک ہوں گے، من الحیض ہیں، وکل قذر، ہر چیز سے جس سے انسان نفرت کرتا ہے یہ پاک ہوں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ وہم، اچھا نعمتیں بھی ہیں اور ساتھی بھی، بیوی بھی، لیکن پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ بھئی سال 10 سال 20 سال 1000 سال کے بعد پھر ختم ہو تو پھر بھی آدمی پریشان رہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں قدم رکھیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. ماں کے سونا بدا لا یفنون ولا یخرجون، نہ فنا کیے جائیں گے نہ جنت سے ان کو نکالے جائیں گے. دو صورت ہے نا، یا آدمی مر کے ختم ہو جائیں یا ان کو کہا جائیں کہ بھئی آپ کے لیے اب داخلہ ختم، کیا ہو گیا، مدرسے سے نکل جاؤ. کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گے. ایک دفعہ قدم رکھا تو اللہ فرمائیں گے جنتیوں کو آخری کہ ایک جو بڑے انعام اللہ عطا فرمائیں گے، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ خود فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے جو بھی کرو گے اب ناراضگی نہیں ہوگی. جنتی بڑے خوش ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ موت کو دمبے کے شکل میں لا کے جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا. جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے، دونوں کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے، موت ہے. پھر اس کو ذبح کیا جائے گا اور پھر خلود لا موت، پھر اعلان ہوگا کہ موت خود مر گیا. آج کے بعد موت خود کیا گیا، ہو گیا، خود موت کے موت واقع ہو گئی. تو لہٰذا اب موت ہی نہیں رہا تو موت کہاں سے آئے گی؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ موت تو ہے نہیں، اور جہنمی پریشان ہو جائیں گے. ہاں، لا یموت فیہا ولا یحیا، ہے نا، موت و زندگی کشمکش میں. سمجھ نہیں ہے بات؟